السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہمیں کراچی سے احسن نامی لسنر نے بھیجی ہے۔ احسن اور اس کا دوست بلال فوٹوگرافی اور ایڈونچر کے شوقین ہیں۔ یہ کہانی ان کے ساتھ پیش آنے والے ایک حقیقی اور خوفناک واقعے پر مبنی ہے۔ یہ دونوں گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی سیر کو نکلے، لیکن ان کی مہم جوئی انہیں ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں کسی انسان کا جانا منع تھا۔ وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گئے جہاں ایک پراسرار جنات کا قبیلہ آباد تھا۔ وہاں کے اصولوں کی خلاف ورزی نے انہیں ایک خوفناک تجربے سے گزارا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس دل دہلا دینے والی کہانی کے لیے؟ اگر ہاں تو آئیے سنتے ہیں۔ احسن اور بلال نے اپنی مہم جوئی کے لیے گلگت بلتستان کے پہاڑوں کا رخ کیا۔ وہ اپنے کیمپ کے گروپ سے علیحدہ ہو کر ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گئے تاکہ وہاں فوٹوگرافی کر سکیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک عجیب سا سکوت محسوس ہوا، جیسے ہوا بھی وہاں دب کر چل رہی ہو۔ ایک دم درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی قریب سے گزر گیا ہو، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب وہ درختوں کے درمیان چل رہے تھے تو انہیں سامنے ایک پرانی مگر خستہ حال مسجد کے آثار نظر آئے۔ یہ جگہ عام نہیں لگ رہی تھی، لیکن ان کے شوق نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے کیمرے نکالے اور فوٹو لینا شروع کی، اچانک فضا میں ایک سرگوشی گونجی۔ ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ بلال نے احسن کی طرف دیکھا، لیکن دونوں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے مزید تصویریں لینی شروع کیں، اچانک بلال کو زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر یکے بعد دیگرے کسی نادیدہ طاقت نے اس کے چہرے پر کئی تھپڑ مارے۔ احسن کی چیخ نکل گئی اور بلال بے ہوش ہو چکا تھا۔ احسن نے بلال کو گھسیٹ کر کیمرہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ پلٹے، انہوں نے درختوں کے درمیان سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ یہ ایک جن زادی تھی جس کے لمبے سیاہ بال زمین تک آ رہے تھے اور اس کا قد غیر انسانی حد تک لمبا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ احسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حرکت نہیں کر پا رہا۔ اچانک جن زادی کی آواز گونجی، تم نے ہمارے قبیلے کی حدود میں قدم رکھا ہے اور ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سائے حرکت کرنے لگے، جیسے کوئی تیزی سے ان کے گرد گھوم رہا ہو۔ بلال اب بھی زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ نشان مزید گہرے ہو چکے تھے۔ احسن نے بمشکل خود کو سنبھالا اور زور زور سے بلال کو جھنجھوڑا۔ جیسے ہی بلال کو ہوش آیا، وہ دونوں چیختے ہوئے جنگل سے بھاگے، مگر جیسے ہی وہ بھاگتے گئے، انہیں محسوس ہوا کہ جنگل کا راستہ بدل چکا ہے۔ جہاں پہلے درختوں کی قطار تھی، اب وہاں ایک کھائی تھی۔ پیچھے مڑنے پر انہیں جن زادی اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں مزید روشن ہو چکی تھیں۔ تم ہماری سرزمین پر آئے، تمہیں سزا دیے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا، جن زادی کی آواز گونجی، اور اچانک ہوا میں سرسراہٹ تیز ہو گئی۔ بلال کے پیروں کے نیچے کی زمین لرزنے لگی اور وہ ایک بار پھر زمین پر گر گیا۔ احسن نے ہمت کر کے اسے کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا لگا جیسے کوئی بلال کو پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، مجھے چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔
اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے کئی نامعلوم مخلوقات ان کے گرد موجود ہوں۔ احسن نے بلال کو پوری طاقت سے کھینچا اور آخر کار وہ دونوں کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے آخری کنارے تک پہنچے، پیچھے سے ایک زوردار قہقہ گونجا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ کسی طرح اپنے کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور بلال کے چہرے پر سرخ نشان واضح تھے۔ جب انہوں نے باقی ٹیم کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگلے دن جب وہ گائیڈ کے ساتھ اس جگہ کا ذکر کرنے گئے تو گائیڈ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، اس جنگل میں نہ کوئی مسجد ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ تمہاری دنیا کا حصہ ہی نہیں۔ جب انہوں نے اپنا کیمرہ چیک کیا تو ہر چیز واضح طور پر ریکارڈ تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جن زادی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف ان کے خوفزدہ چہرے، ان کے بھاگنے کی آوازیں اور ہوا میں بلند ہونے والی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ بھی ہے۔ کئی صدیوں سے جنات مخصوص مقامات پر آباد ہیں، اور اگر کوئی انسان نادانستہ طور پر ان کی حدود میں داخل ہو جائے تو وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج بھی بلال کے چہرے پر وہ نشانات موجود ہیں جو اس رات اس پر پڑے تھے، اور آج بھی جب وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ جاتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید ایسی سچی اور ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔